أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی معرفت، دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمیں متصل کیا. فرش سید الشہداء پر، عزائے سید الشہداء پہ بیٹھنا نصیب کیا ہے. شب جمعہ مغفرت رحمت کی شب ہے. اس شب پر وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، ان کے نظر لطف کے حصول کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے ذریعے سے پوری کائنات کے اندر جگہ جگہ ایسے موقع رکھے ہیں، ایسے امکانات رکھے ہیں کہ اس کے بندے اس کی طرف بڑھ سکیں، اپنے کمال کو حاصل کر سکیں. چاہے وہ بندے ہوں کہ جو عبودیت میں اچھے ہیں، عبادتیں اچھی ہیں، اللہ کی راہ میں محنتیں کی ہیں انہوں نے، ان کے لیے بھی امکان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا متعال نے اپنے کمزور بندوں کو بھی ترک نہیں کیا ہے، نظر انداز نہیں کیا ہے. قرآن کریم کے اندر بہت لطیف تعبیرات خدا متعال اس وقت بیان فرماتا ہے جب اپنے گناہگار بندوں کو واپسی کا وعدہ دے رہا ہوتا ہے. قرآن کریم کی بے پناہ خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ہر انسان کو خدا کی طرف بڑھنے کا کوئی راستہ سکھا رہا ہے. عبادت گزاروں کو، زاہدوں کو، متقی، پرہیزگار، ان سب کو بھی اور گناہ گاروں کو بھی. حتیٰ جو گناہ گار ہیں ان سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو، اور ان کو وعدے دیتا ہے کہ میں قبول کروں گا. کبھی وعدے دیتا ہے کہ یہ مت سوچنا کہ میں دور ہوں. اذا سألک عبادی عنی انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. فرمایا جب بھی میرا کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے، اللہ کے رسول کے لیے خطاب ہوا ہے کہ جب بھی میرا کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے، اتنا کہنے کے بعد خدا نے خود بندے کو خطاب کرنا شروع کر دیا. اس میں بھی ایک لطافت ہے.
وہ یہ کہہ سکتا تھا جب بھی میرا کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو اس سے یہ کہیے گا، لیکن جیسے ہی خدا متعال نے یہاں تک پہنچایا، جب میرا کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو خدا نے گویا خود بندے سے خطاب کرنا شروع کر دیا، انی قریب، تو میں قریب ہوں، اور کسی بھی پکارنے والے کی ندا کو لبیک کہتا ہوں۔ تو گویا سب کو وعدہ دیتا ہے کہ تم لوگ قرب حاصل کرو، تم لوگ بندگی کرو، راستے میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ شب جمعہ اس کام کے لیے آپ اور میں یہ کر سکتے ہیں کہ شب جمعہ کے لیے کوئی خاص پروگرام اپنے لیے رکھیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مساجد میں، امام بارگاہوں کے اندر شب جمعہ کی مناسبت سے دعائے کمیل رکھی جاتی ہے، صبح جمعہ کی مناسبت سے مثلا دعائے ندبہ رکھی جاتی ہے۔ توفیق نصیب ہو تو اس میں شرکت کریں، خدا نہ کرے کبھی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور رکھیں، یعنی شب جمعہ آئے اور بغیر کسی خاص کام کے گزر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو خدا نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے کاؤنٹ نہ ہو جو توجہ نہیں دے رہے، جو خدا کی نعمتوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تو شب جمعہ کوئی کام کر لیں۔ ایک نماز میں بہت جگہ عرض کرتا ہوں، یہ نماز وعدہ دلاتی ہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا اسے آخرت میں خدا اچھے رہنے کی جگہ نصیب کرے گا۔ نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہوگا، قبر کی زندگی برزخ کے اندر خدا متعال کس طرح کی رہائش اس نماز کے بدلے میں دے گا۔ اس نماز کے لیے بیان کیا ہے کہ نیت یہ کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کا ثواب ہدیہ کروں گا رسول اللہ کی امت کے تمام مرحومین کے لیے۔ رسول اللہ کی امت میں جو بھی مرحوم ہیں ان سب کے لیے ہدیہ کریں گے۔ اور یہ نماز 2 رکعت ہے، مختصر سی نماز ہے، سورہ فاتحہ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ 3 سورہ اس میں پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز ہے، سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص پہلی رکعت میں بھی، اور یہی تینوں دوسری رکعت میں بھی، اور آخر میں خدا تعالی سے دعا کرے کہ اس نماز کا ثواب امت محمدی کے تمام مرحومین کو خدا پہنچا دے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اس نماز کے صدقے میں خدا تعالی آخرت کی زندگی کے اندر برزخ میں، جس کو ہم لوگ قبر تعبیر کرتے ہیں، خدا تعالی اچھی رہائش نصیب کرے گا، رہنے کی اچھی جگہ نصیب کرے گا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ دنیا میں گھر بنانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، انہیں چاہیے آخرت میں گھر بنانے کی سوچیں۔ آخرت میں گھر کیسے بنتے ہیں؟ ہم لوگوں کو آخرت کے بارے میں گفتگو کہانی کی طرح نہیں کرنی چاہیے۔ آخرت کے بارے میں گفتگو بالکل ایسے کرنی چاہیے جیسے کل جانا ہے، اور ظاہر ہے کہ سب نے جانا ہے، کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں جائے؟ چاہے انسان مر جائے، ڈیڈ باڈی دفن بھی نہ ہو، نعوذ باللہ، کوئی سانحہ کسی کے ساتھ ہو جائے، جل گیا، کچھ بھی ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جانا سب نے قبر میں ہے۔ اب وہ قبر وہ 10 1.5 گز کا زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو وہ جگہ جہاں پہ ہم دفن کرتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن جب یہ جو قبر کہتے ہیں، قبر کی زندگی، قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب در حقیقت برزخ کی زندگی ہے، وہ تو صرف ایک علامت کے طور پر ہے۔ البتہ اس میں بھی پاکیزگی ہے، اس میں بھی خاص کر اگر بزرگان دین کی ہے تو اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں ہمارے لیے، لیکن بہرحال قبر کی زندگی کا مطلب برزخ کی زندگی ہوتا ہے۔ تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے، ہم نے قطعاً جانا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کا بیٹا کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، فرض کرنے قم جانے کے لیے، نجف جانے کے لیے، اور آپ کو بتائے کہ میں نے مثلا 2 مہینے بعد جانا ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جانا ہے، تو پھر آپ اس کی تیاری کرتے ہیں کہ بھائی جب یہ نجف جائے گا تو کیا ہوگا، قم جائے گا تو کیا ہوگا۔ تو کیا یہ کہانی ہے؟ نہیں، کہانی نہیں ہے، قطعاً جانا ہے۔ تو جس طرح آپ ایک سفر طے کرتے ہیں کہ اس تاریخ کو سفر کرنا ہے، تو پھر آپ اس کی تیاری بھی کرتے ہیں، جہاں جائیں گے وہاں پہ کیا ہوگا۔ تو برزخ کی تیاری کیوں نہ کریں؟ اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے بےتاب ہیں ہم لوگ، برزخ میں گھر کیوں نہ بنائیں؟ وہاں گھر کیسے بنتے ہیں یہ بھی روایات نے بیان کیا ہے۔ مثلا فرمایا کہ یتیموں کی دیکھ بھال کرو، خدا اچھا گھر دے گا وہاں پہ۔ اللہ کی راہ میں مسجد بناؤ، اس سے خدا تعالی گھر دے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتوں کو آسان کر دو تو خدا اچھا گھر دے گا۔ تو یہاں پہ ایک گھر بنانے کے لیے پوری زندگی گزار دیتے ہیں،
تو ہم لوگ برزخ کا گھر کیوں نہ بنائیں؟ اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو دنیا اور برزخ دونوں میں اچھی زندگی نصیب فرمائے، انشاءاللہ آخرت میں بھی اچھی زندگی نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نے دنیا میں اتنے کام کر لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہماری آخرت بنی یا نہیں بنی، تو اس کا ایک حل بیان کیا گیا ہے۔ حل یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ تم جو عبادتیں کر رہے ہو، اس کو کرتے ہوئے تمہیں خدا کی قرب کا کوئی احساس ہو رہا ہے؟ خدا نزدیک آتا لگ رہا ہے؟ خدا سے رشتہ جڑتا کچھ نظر آ رہا ہے؟ اگر ساری عبادتیں کرو اور نہیں احساس ہو کہ بھئی خدا سے نزدیک ہوئے نہیں ہوئے، خدا کا خوف، خدا کی محبت دل میں آئی یا نہیں آئی، اگر یہ سب نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اوپر اوپر معاملہ چل رہا ہے، ابھی وہ گہرائی تک بات نہیں گئی ہے۔ تو آپ اور میں کوشش یہ کریں کہ ہماری عبادتیں اتنی اچھی ہو جائیں کہ یہ بات گہرائی تک چلی جائے۔ اور یہ جو چند مجالس آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں، آج اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، اس کا ہدف یہی تھا کہ یہ جو ہم عبادتیں پہلے سے کر رہے ہیں ان کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ ہدف یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی بڑھاتے رہیں، کوانٹٹی بڑھتی رہی کوالٹی نہیں ہوئی تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا۔ کوالٹی کم رہے، یعنی کوانٹٹی کم رہے لیکن کوالٹی بڑھ جائے، تو جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ کیسے اچھی ہوں گی؟ تو اس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اسی لیے ہم نے کوشش یہ کی کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس میں ٹائم بہت زیادہ لگنا ہو، ورنہ لوگ کہیں گے بھئی اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بھئی جو نماز آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں، مثلا کسی جماعت سے آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو اتنا ٹائم اب لگے گا، لیکن اگر آپ اس کو صحیح پڑھ لیں تو آپ کا وہ ٹائم جو ہوگا وہ کوالٹی ٹائم ہو جائے گا، آپ کو آخرت میں دنیا میں اس کا اثر ملے گا۔ تکبیرۃ الاحرام تو کہنا ہی ہے، اللہ کو یاد کر کے کہو۔ رکوع میں تو سر جھکانا ہی ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنا ہی ہے، تو کچھ سوچ کے بول دو، تو وہی ٹائم لگے لیکن کوالٹی امپروو ہو جائے۔ اس کے اوپر ہم نے کنسنٹریٹ کیا اور نماز کے طریقے عرض کیے، نماز کی حکمت کو بھی بیان کیا۔ پھر جسم کے اوپر کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ بات ہوئی کہ بھئی جسم پہ کنٹرول ہوگا تو ذہن کنٹرول ہوگا، اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو ٹرائی کیا ہے، کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہاں بھئی ان کو اس میں فرق نظر آ رہا ہے۔ تو آپ جو باقی بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی اس کا فرق نظر آ رہا ہوگا، جو نہیں کوشش کر پائیں وہ کوشش کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فیض و برکت سے اس لطف میں اور اس مزے میں اور اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ہم نے تسبیح کا ایک طریقہ بھی عرض کیا تھا، اس کے اوپر بھی بات ہوئی تھی، اور کچھ دوست احباب ہوں گے جنہوں نے اس کو کوشش کی ہوگی، اور میرا اپنے خیال ہے کہ کچھ کو کچھ رزلٹ شاید ملے بھی ہوں کہ ہاں بھئی کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ دل پہ اچھا اثر ہوتا ہے۔ اچھا اگر نہیں بھی ہوا ہے، ابھی 24 گھنٹے ہی تو گزرے ہیں، تو ایک آدھ ہفتے تو ضرور ٹرائی کریں، اور آپ انشاءاللہ اس کے اندر ایک خاص مزہ، ایک خاص لطف آپ احساس فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں چونکہ آج اس سلسلے کی یہاں پہ آخری گفتگو ہے تو اس کو چند اور پوائنٹس کے ساتھ مدد لگاتے ہوئے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو 2-3 دن پہلے ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ اپنے تعلقات میں تھوڑا سا ہاتھ اوپر رکھیں، فضل و کرم دکھائیں، اعلیٰ کردار دکھائیں۔ یہ جو اعلیٰ کردار ہے یہ بہت لطف دیتا ہے انسانوں کو بہت مزہ دیتا ہے، اور اس مزے سے روح زندہ ہوتی ہے۔ جس طرح اچھا کھانے سے، کوالٹی کا کھانا کھانے سے انسان کے بدن کو فائدہ ہوتا ہے، کردار اچھا دکھانے سے روح کو بہت فائدہ ہوتا ہے، روح کو زندگی ملتی ہے۔ ان کرداروں میں سے ایک کردار جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہر دیندار کے پاس نہیں ہے تو سمجھ لیں کام خراب ہے، نقص ہے، عیب، بہت بڑی مشکل ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس ٹائپ کے سوشل سرویز بہت ہوتے ہیں، سوسائٹی کے کو جانچنے کے لیے سروے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے ہی سینیریو بناتے ہیں کہ بھئی لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں، کوئی ایک آدمی کسی مصیبت میں ہے، تو کسی نے دیکھا اور نظر انداز کیا، اپنے راستے پہ چل دیا،
کسی نے دیکھا 2 منٹ رکا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، بیچارہ مصیبت میں ہے، تھوڑا سا سر ہلایا کہ ہاں بھائی تھوڑا سا مسئلہ ہے، پھر چلا گیا۔ پھر کوئی رکا اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے اس کا کچھ ساتھ دینا چاہیے، تو وہ نزدیک آیا، پھر اس کو نظر آیا کہ نہیں بھائی معاملہ بہت زیادہ خراب ہے، تو وہ چلا گیا۔ اس طرح بہت سرویز ہوتے ہیں۔ اب ظاہر اس میں ایک آدھ کوئی ایسا بھی آئے گا کہ جو ساتھ بھی دے دے گا۔ تو یہ جو سو کالڈ سویلائزڈ سوسائٹیز ہیں، یہاں پر ایسے سروے ہوتے ہیں، بعض اوقات رزلٹس بہت وحشت ناک ہیں، اچھے بھی ہیں لیکن بعض اوقات انتہائی وحشت ناک ہیں۔ مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چائنا کے اندر بھی کچھ وقت پہلے ایسا ہوا تھا، کوئی بچی کچلتی رہی گاڑیوں کے نیچے، کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب ممکن ہے ہم اس کو ڈاؤٹ کا بینیفٹ دیں گے، شاید کوئی نہیں سمجھا ڈیڈ باڈی ہے، کیا مسئلہ ہے، لیکن انسان بعض اوقات وحشت ناک ہیں اس معاملے کے اندر۔ اچھا اب چلیے وہ جیسے بھی ہیں، اس سے ہمیں کیا سروکار، فی الحال البتہ ہمیں سروکار ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن فی الحال ہم اپنے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہم جو دیندار ہیں، ہمارے اندر ایک حص کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ہمدردی کی حص۔ خدا نہ کرے اگر نہیں ہے، مثلا میں کسی کے کام نہیں آ سکا، کوئی بات نہیں، میں کسی کے کام نہیں آنا چاہ رہا، یہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ نہیں آ سکے کوئی بات نہیں، مثلا ایک آدمی آیا میرے پاس، اس نے مجھ سے کچھ کہا، میں اس کی ہیلپ نہیں کر سکا، اس وجہ سے کہ مثلا مجھے یہ لگا کہ بھائی یہ تو بہت دفعہ کہہ چکا ہے، یہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے، مجھے لگا آدمی صحیح نہیں ہے، مجھے لگا میں نہیں کر پاؤں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ سارے علیحدہ مسائل ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ایک آدمی آیا کہ صحیح ہے اور میرے دل میں کوئی اثر نہیں ہوا، یہ بہت خرابی ہے، یہ خود غرضی ہے، یہ تو دل کی سختی ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں دل کی سختی، قساوت قلب، اس دل کے اندر نرمی نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ دیندار معاشرے میں بھی بہت ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، ایون زیارات پہ جا رہے ہیں، دل میں ہمدردی نہیں ہے۔ بھئی یہ کیسی سید الشہداء کا چاہنے والا ہے جس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے؟ سید الشہداء کا تو وجود پورا کا پورا رحمت ہے، ان کے نانا کا وجود رحمت للعالمین ہے، تو اگر کوئی سید الشہداء کا چاہنے والا ہے، اس کے دل میں ہمدردی کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ صرف رسم کا چاہنے والا ہے۔ سید الشہداء کا چاہنے والا ہوتا تو اس کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ اچھا زیادہ تر ہے، ایسا نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں ہے، زیادہ تر تو ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ بالکل نہیں ہے، وہ معاملہ بہت خراب ہے۔ آپ اور میں مسلسل اس بات پہ کوشش کرتے رہیں ہمارے دل دوسروں کے لیے ہمدرد ہوں، ہمارے دلوں میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اصل میں ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، میں بہت دفعہ یہ بات کہتا ہوں، شاید پہلا دوسرے دن بھی کہی تھی، ہم لوگ ٹیچرز لوگ ہیں، تو کوئی کچھ اور کر رہا ہوں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو کچھ اور نہ کریں، اسپیشلی موبائلز کو اندر رکھ لیں۔ اب مجلس میں بیٹھ کر بھی اگر پھر موبائلز ہی کو دیکھنا ہے تو گھر میں بیٹھ جاؤ، بھائی اس کی کیا ضرورت ہے پھر یہاں تک آنے کی۔ تو کیا ہے کہ ان چیزوں نے، ڈیوائسز نے ہماری زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے، تھوڑا وقت باہر نکل آنا چاہیے۔ البتہ بعض اوقات کسی کے ساتھ سختی آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی خبر آ گئی، اس کو دیکھنا پڑے گا، فوراً کچھ کرنا پڑے گا، تو ایک علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کو کسی طریقے سے ہمیں بلاک کرنا چاہیے کہ ہمارے کچھ کام بہرحال اپنے دین اور اپنی فکر کو کنسنٹریٹ کرانے پر ہوں۔ لگے ہاتھ میں یہ بات عرض کرتا چلوں جو میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارا ایجوکیشن سے تعلق رہا ہے، تو بچوں کے اندر کنسنٹریشن کی کمی ہوتی جا رہی ہے، جس کو مختلف بیماریوں سے یاد کیا جاتا ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر اور فلاں فلاں، یہ سب چیزیں آ رہی ہیں بچوں کے اندر۔ اور یہ کیوں بہت زیادہ آ رہی ہیں؟ یہ اسکرینز کی وجہ سے۔ اسکرینز بہت تیز تیز تبدیل ہوتی ہیں، آپ دیکھیں یوں کرتے رہتے ہیں بچے، چینج کرتے رہتے ہیں۔ یہ اسکرین بہت زیادہ چینج کرنے کی وجہ سے مائنڈ میں کنسنٹریشن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے جس بچے کو اسکرین پر تیز تیز تبدیل کرنے کی عادت ہے، وہ میرے جیسے کو 40 منٹ 50 منٹ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ تو بس یہی بیچارہ کوشش کرتا رہے گا کہ بھائی یہ فریم کہیں سے ہٹے، ابھی فریم تو نہیں ہٹے گا، یہ تو یہیں رہے گا۔ تو بچوں کی اٹینشن کی عادت ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہم لوگوں کو سب مصیبت سامنے آتی ہے کلاس رومز کے اندر۔
اب تو خیر میں نے ڈائریکٹلی پڑھانا کم کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے تقریباً، لیکن کلاس روم میں بڑی مصیبت ہوتی ہے، بچے 15 منٹ 10 منٹ سے زیادہ اٹینشن نہیں دے پاتے۔ تو ماشاءاللہ سید الشہداء کے صدقے میں ہمیں تو بہت اچھی پریکٹس مل گئی ہے کہ ہم 30 منٹ 40 منٹ کنسنٹریٹ کریں۔ البتہ پبلک میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ 40 منٹ یوں لگ کر کچھ سن لیں، کچھ اور ہوتا رہتا ہے، ہم لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے، تو ہم بیچ میں کہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ اور بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ہے۔ تو آپ انشاءاللہ سید الشہداء کی اس عزا کے صدقے میں بہت اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں۔ اور جیسے نماز، یہ جو نماز میں آپ کنسنٹریشن کر رہے ہیں، یہ اس بیماری کا بہت اچھا علاج ہے، بہت اچھا علاج ہے۔ نماز میں آپ کنسنٹریٹ کریں، 10 منٹ 15 منٹ بالکل پن پوائنٹ اپنے آپ کو رکھیں، دیکھیں آپ کا دماغ کیا کیا چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو اللہ کی راہ میں بڑھنے کا موقع نصیب فرماتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا ہمدردی کی حس کے حوالے سے کہ بھئی انسان کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اچھا آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جائزہ لیں کہ میرے اندر ہمدردی کا عنصر کتنا ہے، بچا ہے، کافی ہے، ختم ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اچھا اس کو کیسے حساب کریں؟ اس کو حساب کرتے ہیں اجنبیوں کو مصیبت میں دیکھ کر۔ کوئی اجنبی مشکل میں ہو، آپ روڈ سے گزر رہے ہیں، کوئی بندہ خدا جس کو آپ نہیں جانتے وہ مشکل میں ہے، آپ کے دل پہ کچھ ہوا؟ اگر کچھ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ معاملہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے۔ بھئی اپنوں کو دیکھ کر تو ہمدردی کی حس آتی ہے، وہ تو اس تعلق کی وجہ سے آتی ہے، بیچاری کی مظلومیت کی وجہ سے نہیں آتی، تعلق کی وجہ سے آتی ہے۔ اپنے بچے کو کوئی مشکل میں دیکھے گا تو روئے گا، اپنے ماں باپ کو مصیبت میں دیکھے گا نعوذ باللہ تعالیٰ تو پھر اس کا دل تو جلے گا، لیکن اجنبی کو دیکھتا ہے کچھ نہیں ہو رہا۔ کیوں بھی کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ انسان نہیں ہے۔ اور ہمارے رشتوں کی بنیاد ہمارا دین ہونا چاہیے، ہمارا مکتب ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق ہونا چاہیے۔ تو اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف آنی چاہیے انسان کے دل کے اندر اور کچھ احساس ہونا چاہیے۔ اچھا فرض کریں اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا ابھی میں ایسا ہو گیا ہوں کہ نہیں ہو رہا، اب کیا کروں؟ کوئی نہ کوئی تو علاج معالجہ بھی ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی کسی بیماری کے اندر ہے تو یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب تم ڈسکارڈڈ ہو، تمہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، ریجیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ایسا بنائیں کہ جیسے ہی کسی کو مشکل میں دیکھیں اس کو دعا دینا شروع کر دیں، اس کے لیے دعائیں دینا شروع کر دیں۔ جب آپ کسی کو مشکل میں دیکھیں کچھ نہیں کر سکتے، دعا دو۔ جب آپ دعا کم از کم دینا شروع کریں گے آپ کے دل میں ہمدردی آنا شروع ہو جائے گی، ہمدردی آنا شروع ہوگی، اور یہ جو ہمدردی ہوگی یہ آپ سے اچھے اچھے کام بھی کروائے گی، پھر بعد میں آپ کو اللہ کے بندوں کے اور زیادہ نزدیک لے کر آئے گی۔ تو یہ جو حس ہمدردی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت کنفرم یہ صفت قرار پاتی ہے، بے حس نہیں ہوتے۔ مومن کے دل میں نرم دل ہوتا ہے، ہمدرد دل ہوتا ہے۔ آپ اور میں اس کی کوشش کریں۔ آج چونکہ آخری بس گفتگو ہے اس لیے مجھے کچھ چیزوں کو جلدی جلدی عرض کرنا ہے، اس کے اوپر ضرور توجہ دیجیے گا۔ اور میں نے عرض کیا یہ آج کے دنیا کے مادہ پرست معاشرے کا حصہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے بلوں میں گھستے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، باہر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لوگ مصیبتوں میں آسانی میں ہوں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کوئی ملک کہتا ہے ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہو رہا، چلو معاملہ ختم۔ کبھی کوئی شہر کہتا ہے ہمارے شہر میں تو کچھ نہیں ہو رہا، تو معاملہ ختم۔ کبھی کوئی قوم کہتی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہو رہا، دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس طرح ہم لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ اجنبیوں کو دعا دو، اجنبیوں کو دعا دیں۔ اور کتنی اچھی اچھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں کہ مثال کے طور پر بس اتنا کہ اجنبی تھا، سفر ساتھ کیا تو تھوڑا سا راستہ اس کے ساتھ گئے اور اس کی مشکل کو، اس کی آسانی کو تھوڑا سا ساتھ چل کے شیئر کر لیا۔ اہل بیت مشترکہ سنت رکھتے ہیں، تمام ائمہ ایک مشترکہ سنت رکھتے ہیں
راتوں کو مسکینوں کی نصرت کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، یہ ان کی مشترکہ سنت ہے۔ اچھا ہم شاید یہ نہ کر سکیں، ہماری دنیا میں دستوری نہیں ہے کہ آپ رات کو اس طرح سے نکلیں، چلو آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں، کوئی اور راستہ ہونا چاہیے جس سے ہم کسی مشکل میں مارے کی، کسی مصیبت میں پڑے ہوئے شخص کی نصرت کر سکیں، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں۔ اور میں نے عرض کیا کچھ نہیں کر سکتے دعا دو، کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم دعا دے دو۔ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ انسان کے دل کو کھولتی ہے، ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا ہے۔ یہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں تسبیح پڑھنے کا طریقہ عرض کیا تھا، اس سے دل کے علاج میں بہت مدد ملتی ہے، اس سے انسان کی روح پر، اس کے جذبات کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے۔ تو ہمدردی کے حص کو باقی رکھیں۔ ایک اور جو بہت اچھا پوائنٹ ہو سکتا ہے اس سلسلے کے اندر، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اعزہ اقربا میں، جان پہچان کے جو لوگ ہیں، دوست احباب میں، ذرا ان میں دیکھیے گا کوئی ہے ایسا جس کو لوگ توجہ نہیں دے رہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ خدا ہم سے سب رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرے گا، لیکن اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے جس پہ سب توجہ دے رہے ہیں، چلو میں بھی توجہ دے دوں، شاید اللہ کے لیے نہ ہو، اس لیے کہ سب کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے جس کو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، اس وجہ سے کہ مثلا میں نے شاید کل بھی عرض کیا تھا، کمزور ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے، ایک زمانے میں تھا اس کے پاس کوئی طاقت واقت تھی، اب کچھ نہیں ہے، مثلا وہ بات نہیں رہی ہے جو پہلے معاشرے کے اندر تھی، تو یہ جو بیچارہ ہوتا ہے یہ اور زیادہ کڑلا ہوتا ہے کہ جب میں طاقتور تھا تو لوگ کتنا میرے آگے پیچھے تھے، اور اب میں اس حالت میں آ گیا تو کوئی میرا پرسان حل نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ پکڑ لیں، یقینی بات کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول اس سے خوش ہوں گے، اور اللہ یقیناً اس بات کو، آپ کے اس عمل کو خدا کاؤنٹ کرے گا، شمار کرے گا کہ میرے اس بندے کا ساتھ دے رہا ہے جس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ہمدردی کی حص میرے اور آپ کی معنویت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہم نے نماز کے بارے میں عرض کیا تھا، نماز غفیلہ کے بارے میں بھی شاید بیچ میں کہیں عرض کیا تھا، زیارت کے بارے میں عرض کیا، ایک دفعہ زیارت کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ تسبیح کے بارے میں، اور زیارت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ آپ ایسی زیارت کیجیے گا جیسے امام کو دیکھ رہے ہوں۔ اور میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا آخری پوائنٹس کی طرف جاتے ہوئے، ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں امام کے وجود کے لیے، دعائے اللہم کل ولیک، اس کو ذرا توجہ سے گزارنے کی کوشش کریں۔ میں اس کے اوپر چند جملات عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ اس دعا میں ہماری کوئی اور طاقت شامل ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو اب معاشرے کے اندر بہت رائج ہو گئی ہیں، بہت رائج ہو گئی ہیں۔ 25-30 سال پہلے زیادہ ذکر نہیں تھا اس دعا کا، لوگ زیادہ نہیں پہچانتے تھے۔ اب اس وقت یہ عالم ہے، ہم بہت زیادہ سفر کرتے ہیں الحمدللہ، تو جہاں کہیں مومنین ہیں یہ دعا پڑھی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ ایک انٹرویو میں آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ امام کب تشریف لائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ امام اس وقت تشریف لائیں گے جب پوری دنیا ان کے لیے دعا کرے گی۔ تو اب انٹرویو لینے والے نے کہا کہ کیا مطلب اس کا کہ پوری دنیا ان کے لیے دعا کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کے کونے کونے سے لوگ ان کے وجود کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اس وقت امام تشریف لائیں گے۔ تو انٹرویو کرنے والے کو ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، جیسے مجھے بھی بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کون سی دعا کریں؟ تو انہوں نے کہا یہی دعا اللہم کل ولیک کرو۔ اب پتہ نہیں شاید انہوں نے اپنے مکاشفے میں کسی حالت میں دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں اس وقت یہ دعا جاری ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ صرف ایک کمی مجھے لگ رہی ہے، شاید لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کو پڑھتے وقت سوچنا کیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم رٹ کے بیٹھ گئے، ہم بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں نا، ہم لوگ رٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلا سورہ اخلاص رٹ لی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بس رٹ لی، پڑھ لی، ختم ہو گیا معاملہ، سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ تو میں عرض کروں گا چند جملے بول لیتے ہیں اس کے اوپر بھی تاکہ شاید ہماری اس دعا پڑھنے میں اور طاقت آ جائے۔ تو اب دیکھیے اس دعا کے اندر کیا ہے، تو ہم شروع میں کہتے ہیں اللہم کن لولیک، اے خدا تو اپنے ولی کے لیے بن جا، ہو جا۔ کیا ہو جا؟ ابھی بعد میں آئے گا۔ اے خدا تو ہو جا اپنے ولی کے لیے، ولی کا نام پھر لیا گیا،
اور ان پر اور ان کے والدین اور اجداد پر درود بھیجا گیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام کا نام لیا گیا. اللہم کل ولیک، امام کا نام صلواتک علیہ وعلی آبائہ، اے اللہ تیرا درود ان پر ہو اور ان کے والدین پر، اجداد پر. کیا ہو جا؟ وہ صفتیں جو بتائی گئی ہیں، قائداً حافظاً قائداً ناصراً ولیاً عینا، یہ سب کچھ ہو جا. اچھا آپ اور میں جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خدا سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ خدا کیا ہو جائے؟ نہیں، زیادہ تر ہم لوگ بس ٹھیک ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن اس طرح کر کے پڑھ لیتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے، ہمیں مفہوم پہ توجہ دینی چاہیے. تو آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کے اندر سوچیں جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، خدایا تو اپنے ولی کے لیے ہو جا، وہ ولی جن کے اوپر درود بھیجا گیا ہے ان پر، ان کے اجداد کے اوپر کیا ہو جائے؟ قائد و حافظ و ناصر و عین حتی تسکنہ ارضک طوعا، یہ سب کچھ تو ہو جا یہاں تک کہ ان کو اپنی زمین کے اوپر تو رہائش دے دے، زمین کے اوپر تو انہیں قائم فرما دے. یعنی ان کے ظہور کی آپ دعا کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا خدایا تو اپنے ولی کے لیے جن کے اوپر صلوات اور ان کے والدین پر اجداد پر، تو ان کے لیے یہ ہو جا ان کو زمین کے اوپر سکونت دے دے، یعنی ان کا ظہور ہو جائے. وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا، اور یہاں پر لمبی مدت کے لیے تشریف فرما رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا اب کوئی مجھے، ہم لوگ، میں نے پھر عرض کیا کہ ہم لوگ کافی عرصے سے بول رہے ہوتے ہیں نا، تو ابھی مثال کے طور پر مجھے فوراً احساس ہو رہا ہے کہ کچھ بچے سکونت کے لفظ میں پھنس رہے ہیں کہ رہائش دے دے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اور یہ کیا پہلے سے نہیں رہ رہے امام؟ یہاں پہ ظہور کا مطلب ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اس کو میں تکرار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اشکالات کو دور نہیں کرنا چاہ رہا، ورنہ اس میں وقت لگ جائے گا جو اس ترجمے سے کوئی حاصل کرے. بہرحال لب لباب کیا ہے؟ اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ خدایا تو اپنی ولی کے لیے یہ صفت بنا دے، ان صفت کو اختیار فرما، اور پہلے سے ہے لیکن ہم کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے. مثلا جب ہم کہتے ہیں اے اللہ نبی اور ان کے آل پہ درود بھیج، تو وہ تو پہلے سے بھیج رہا ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ تو پہلے سے بھیج رہا ہے. ہم کہتے ہیں تاکہ ہمارا بھی حصہ اس کے اندر شامل ہو جائے، ہمارا بھی تعلق جڑ جائے ان سے. تو خدا تو ان کے لیے ایسا ہو جا اور ان کو زمین پر قائم فرما، ان کو یہاں پہ ظاہر فرما، اور زمین کے اوپر لمبی مدت کے لیے باقی رکھ لے. اس دعا کو ہمیں سوچنا چاہیے، سوچ کے کرنا چاہیے. اب آپ تصور فرمائیے، اگر فرض کر لیتے ہیں آدھے لوگ سوچ رہے تھے، آدھے لوگ نہیں سوچ رہے تھے، اور اب سب سوچنے لگے ہیں یا آدھے سے زیادہ سوچنے لگے ہیں، اس دعا کا اثر ہوگا، اس دعا کا اثر ہوگا. اور عین ممکن ہے کہ جیسے کہ آیت اللہ بہجت مرحوم نے ارشاد فرمایا کہ ان دعاؤں کے نتیجے میں خدا ان کے ظہور میں تعجیل کرے گا. لیکن عزیزو، دعا ایک مسئلہ ہے، دعا کے پیچھے طلب ہونا دوسرا مسئلہ ہے. دعا تو ہم زبان سے کر رہے ہیں، سوچیں طلب کریں تو خدا متعال یقیناً کرے گا، لیکن ہم طلب نہیں کر رہے، بعض اوقات ہم صرف دعا کر رہے ہیں. میں بتاتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں بعض اوقات. پاکستان سے باہر میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ کچھ بچے تھے، ان کو یہ دعا سکھائی گئی تھی. تو میں نے احساس کیا کہ یہ بچے جو دعا پڑھ رہے ہیں ان کو اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. رٹے ہوئے تھے انہوں نے، بہت اچھی رٹی ہوئی تھی، پڑھ لیا انہوں نے، لیکن میں نے احساس کیا بچے بھی اس زبان کے تھے جو میں نہیں جانتا تھا. افریقہ کا واقعہ ہے تو سواحلی زبان بولتے تھے، میں تو نہیں بول رہا تھا. میرے ساتھ ایک بندہ تھا جو سواحلی زبان بولتا تھا. تو میں نے اس بندے خدا سے کہا کہ ذرا جن بچوں نے پڑھا ہے بہت اچھا پڑھا ہے، ان سے پوچھو انہوں نے یہ جو پڑھا ہے یہ کیا تھا، یہ جو پڑھا ہے یہ کیا تھا. اللہ شاہد ہے، میں یہاں بیٹھ کے وہ سب نہیں بتا سکتا جو بچوں نے کہا. ایک نے بھی نہیں کہا کہ امام کے لیے پڑھا ہے، ایک نے بھی نہیں کہا کہ امام کے لیے پڑھا ہے. اور یہ پتا ہو کہ کیا پڑھا ہے یہ تو بھول جاؤ. نعوذ باللہ، کوئی بول رہا تھا میں نے لوری پڑھی ہے، کوئی بول رہا تھا میں نے کسی کے لیے کیا بول دیا ہے، اور ایک آدمی نے تو ایسی چیز بتائی جو میں نے بتایا میں بول ہی نہیں سکتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے. یہ مظلومیت ہے. ادھر تک آ گئے، بہت اچھا ہوا کہ دعا آ گئی، لیکن ابھی دعا پہ توجہ نہیں آئی ہے. کاش ہماری توجہ بھی آنا شروع ہو جائے. اس کے نہیں معلوم خدا متعال کیا اثرات دے گا.
اور شاید انہی توجہات کے نتیجے میں ہم امام کی طرف اور جائیں گے اور خدا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ صاحب بس اب ایک آخری بات اور آپ سے عرض کرنی اور آپ کی زحمت تمام کروں گا، اور وہ بات تھی، میں ڈر رہا ہوں شاید پہلے کہہ چکا ہوں لیکن آخر میں لا کر اس کو پھر کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو سنائے، بغیر کہیں ریکارڈ کروائے اللہ کی راہ میں کوئی اچھا کام کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں مخفی صدقہ۔ یہ کہیں اگر میں نے اور آپ نے سیکھ لیا تو سمجھ لیجیے ہماری اور آپ کی زندگی سیدھی ہو گئی۔ پھر اگر ہم نے یہ سیکھ لیا، میں اس کی شرائط عرض کر دوں، کسی کو نہیں بتانا ہے، کسی کو نہیں سنانا ہے، کہیں اعلان نہ کروائے، ایسے دے، ایک ہاتھ سے دے، دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اگر کوئی شخص یہ سیکھ گیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، خدا کی راہ میں ایسے صدقہ دینا جس کو ہم مخفی صدقہ دیتے ہیں، تو مولا امیر المومنین نے ایک جملہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ جو مخفی صدقہ دے گا خدا اس کی غلطیاں ختم کر دے گا، غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ غلطی ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زندگی میں سیدھا خدا کی طرف بڑھے گا، کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی نعمت، یہ سمجھ لیجیے یہ تقریباً ایسا ہے جیسے وہ معصوم کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا ہے اگر کسی نے اس کو زندگی کا حصہ بنا لیا۔ بدقسمتی سے دیکھیے آسان، بدقسمتی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر اچھی نیت سے بھی پڑھ رہا ہوں تو یہ مخفی صدقہ ہے یا کھلا صدقہ ہے؟ اگر اچھی نیت سے بھی پڑھ رہا ہوں تو یہ کھلا صدقہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ مخفی صدقہ وہ ہوگا جس کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اب مجھے یہ دیکھنا پڑے گا میری زندگی میں مخفی صدقے کتنے، مخفی یعنی سیکریسی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، چھپا ہوا۔ آپ اور میں اس پر کوشش کریں کسی طریقے سے۔ یہ جو مخفی صدقہ ہوتا ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ دکھاوا اس میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے کسی کو دکھایا ہی نہیں، بتائیں گے تو دکھاوا آئے گا نا، بتایا ہی نہیں آپ نے۔ اب آپ کیسے یہ کریں گے؟ اتنا عجیب یہ معاملہ ہے۔ میں نے عرض کیا تمام ائمہ یہ کام کرتے تھے، خاموشی سے صدقہ دیا کرتے تھے۔ یہاں تک ہمارے پاس موجود ہے کہ امام کے رشتہ داروں میں کوئی آدمی تھا، امام سے اچھا نہیں تھا، امام کے سے خوش نہیں تھا، دل میں بغض لیے بیٹھا تھا، تو چونکہ امام کا رشتہ دار تھا تو امام کسی اور آدمی کو پیسہ دیتے تھے کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ۔ امام ہی کا رشتہ دار تھا لیکن ان سے خوش نہیں تھا، پیسہ دیتے تھے کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ۔ اچھا یہ آدمی جاتا تھا، اس کو بتاتا تھا کہ میں کسی کی طرف سے صدقہ لے کر آیا ہوں تمہارے لیے، پیسہ لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ امام نے ہدایت کی تھی کہ اس کو مت بتانا کہ میری طرف سے ہے، امام نے ہدایت دی تھی کہ اس کو مت بتانا کہ میری طرف سے ہے۔ اچھا وہ گیا، اس نے امام کو اس نے اس شخص کو صدقہ دیا اور کہا کہ کسی نے مجھے دیا ہے کہ تمہیں پہنچا دوں۔ اب اس آدمی نے جواب میں کیا کہا؟ اس کا روٹین تھا، ہر مہینے امام بھجواتے تھے، ہر مہینے وہ کہتا تھا کہ دیکھو جو تمہارا آدمی صدقہ دیتا ہے نا یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ میرا خیال رکھتا ہے، اور پھر امام کا نام لے کر کہتا تھا کہ ایک وہ میرے رشتہ دار ہیں وہ میرا خیال نہیں کرتے۔ بیوقوف اس آدمی سے جو مڈل مین تھا اس سے کہتا تھا تمہیں جو صدقہ دیتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، میرا خیال رکھتا ہے، لیکن ایک وہ میرے رشتہ دار ہیں نعوذ باللہ تعالی وہ میرا خیال نہیں کرتے۔ اب یہ آدمی آتا تھا امام سے کہتا تھا کہ مولا وہ جہنم میں چلا جائے گا اس طرح، آپ مجھے بتانے دیں کہ آپ دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، ابھی بھی صحیح نہیں، مت بتاؤ۔ یہ اس معاملے میں اتنے اصرار کر رہے ہیں چھپانے کے اوپر۔ اب مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں لیکن چلا چلا کے کرتے ہیں، میری طرح جیسے میں ابھی بول بول کے کر رہا ہوں۔ اس پہ میں زیادہ انحصار نہیں کر سکتا چونکہ اتنے لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، اس میں تو نیت کا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہاں پہنچے گی۔ تو سید الشہداء کے فرش کے صدقے میں ثواب مل رہا ہوگا انشاءاللہ، لیکن نیت خراب ہو سکتی ہے۔ خیر اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بات ہوگی، لیکن چھپا کے کیسے کیا جائے؟
اس کو آپ اور میں کرنے کی کوشش کریں. اور میں نے عرض کر دیا کہ مولا کا فرمان ہے کہ مخفی صدقہ، جو صدقہ آپ خاموشی سے دیتے ہیں، سیکریسی سے دیتے ہیں، یہ غلطیاں ختم کر دیتا ہے. اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ہمیں کہ ہماری غلطیاں ختم ہو جائیں. بہت بڑا فائدہ ہے یہ. تو اس کے اوپر کہیں آپ اصرار کریں اور کسی بندے کا دل خوش کر لیں، کسی کی مصیبت کو آسان کر دیں، احسان جمائے بغیر، کچھ کہے بغیر، کچھ بتائے بغیر. میں نے عرض کیا، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اعلان کیے بغیر جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں نے کیا ہے، پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے نام لیے جا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اتنا دیا ہے. اس سے بات نہیں بن پائے گی، اس سے کام شاید اتنا اچھا نہیں ہو پائے گا. ہمیں کچھ چیزوں کو بہت خاموشی سے کرنا ہوگا. باقی کچھ چیزیں کھول کے بھی کر لیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر نیت پہ کنٹرول ہے تو خوب بتا کے بھی کر لیں، لیکن کچھ چیزوں کو خاموشی سے کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عزیزان محترم، ایک دن آنا ہے جب ہم سب نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس وقت خدا نے ہم سے حساب لینا ہے. اور میری اور آپ کی نیت نے اتنا سا بھی اگر کھوٹ ہوا، وہ پکڑ لے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ دلوں کی خیانت، آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. تو وہ سب پکڑ سکے گا. لیکن آپ اس کے جواب میں ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ جو خدا دلوں کے بھید جانتا ہے تو وہ ہمارے دلوں کے بعض اچھے بھید بھی جو جانتا ہے، اچھے راز بھی جانتا ہے. تو مثلا کوئی پوچھ سکتا ہے، بھائی ہمارے دلوں کے وہ اچھے راز کون سے ہیں؟ ہمارے دلوں کے وہ اچھے راز وہ ہیں جب ہم نے تنہائی میں اپنے امام پر غم کی گریہ کیا ہو. یہ ہمارے دل کے اچھے راز ہیں. مثلا آپ کہیں بیٹھے ہوں، خاموشی سے اچانک آپ کے دل میں اپنے امام کی مصائب کا کوئی جملہ آئے اور آپ خاموشی سے روئے اپنے امام کے لیے، تو یہ آپ کا اور ہمارا اچھا راز ہے. اس اچھے راز کو بھی خدا جانتا ہے. اس اچھے راز کو بھی قیامت کے دن لے کر آئے گا. اور کتنی اچھی رسم تھی پہلے، ابھی بھی کچھ لوگوں کے پاس ہے کہ جب بھی پانی پیتے تھے، کم سے کم ٹھنڈا پانی پیتے تھے تو اپنے امام کو یاد کر لیتے تھے. کتنا اچھا. مثلا آپ رات کی تاریکی میں اٹھے ہوں، آپ کو پیاس لگی ہو، رات میں آپ گئے، آپ نے کہیں پانی پیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آپ کے خشک لبوں کو ہمارا سلام. ایک شخص شب قدر کے سباب میں مولا چھٹے امام سے روایت کرتا ہے، امام فرماتے ہیں اگر تم نے میرے جد امجد کو رات میں یاد کیا. میں چند جملے اور عرض کرنا چاہوں گا. کبھی آپ اپنے بچے کو دل سے لگا رہے ہوں، اس کو اپنی محبتیں دے رہے ہوں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہوں، تو اچانک آپ کو یاد آئے حسین کے یتیم بچے. کبھی ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو سوتا دیکھتے ہیں، آپ کو محبت آتی ہے کہ میرا بچہ کتنے سکون سے سو رہا ہے. ذرا اس لمحے کو یاد کیجیے گا جب سید الشہداء کے سر بریدہ لاشیں سے آواز آئی، اے میری بچی تو میرے پاس آ جا. امام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب وہ بچی وہاں سے گزر رہی ہوگی. سید الشہداء کی یتیم بچی اپنے بھائیوں کے جنازوں کے درمیان سے گزر رہی ہوگی، اور امام نے چاہا ہوگا کہ میری بچی کے دل کو کوئی تسلی مل جائے.
تو اس لاشے نے بچی کو اپنے پاس بلایا. عزیزو، گمان قوی یہ ہے کہ یہی وہ بچی ہے جو زندان شام میں فوت ہوئی ہے. سید الشہداء کی بچیوں سے چند مصائب ہمارے پاس ہیں. ان میں کچھ مصائب میں سن عمر زیادہ ہے، کچھ مصائب میں عمر بہت کم ہے. اور گمان قوی یہ ہے کہ ایک ہی بچی ہے جو ایک خاص سن کے اندر ہے، جس کی سب مصائب ہیں. اور مصائب میں اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، ان مصائب میں تو ایک وہ مصیبت کا پہلو ہے جب سید الشہداء آخری دفعہ ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح سے کہا کہ چلے، اور ذوالجناح نہیں چلا. اور روایات کے مطابق سید الشہداء نے ایک بچی کو ذوالجناح کے قدموں سے لپٹے ہوئے دیکھا، جو حسب روایت کہہ رہی تھی کہ ذوالجناح میرے بابا کو لے کے مت جا، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. ایسے یہاں پہ ایک مکالمہ ہے، اس مکالمے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صحیح ہے، کچھ لوگوں نے تردد کیا ہے کہ شاید یہ مکالمہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اور مکالمہ یہ ہے کہ اس بچی نے امام سے کہا کہ بابا مجھے آخری دفعہ اپنے گلے سے لگاؤ. ایسے مجھے نہیں یقین، مجھے نہیں معلوم یہ مکالمہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر بچی نے یہ کہا ہے تو اچھا، اگر یہ مکالمہ صحیح نہیں ہو تب بھی ایک واقعہ صحیح ہے، وہ یہ کہ جب امام حسین کا ذوالجناح آخری لمحے میں خیموں میں خبر دینے آیا ہے، سید الشہداء کے اطفال خیمے سے نکلے، یتیم بچے ذوالجناح کے گرد جمع ہو گئے. نہیں معلوم ان بچوں نے کیا جھیلا ہے. اس پورے واقعے میں ایسے میں اب چند روایت بچوں کے حوالے سے اور عرض کروں گا. ایسے چند روایات ہمارے پاس ہیں مسلمات، چند روایات ہمارے پاس مشکوک ہیں. ان روایات میں سے جس کو قبول کیا جاتا ہے وہ یہ روایت ہے کہ شام غریبہ میں بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب بچوں کو لینے کے لیے مقتل تک گئی ہیں. ایک موقع پہ 2 بچوں کو دیکھا ہے، مجھے یاد آتا ہے شاید نفس المحموم کے اندر بھی روایت موجود ہے. ایک موقع پر 2 بچوں کو انہوں نے دیکھا جو الٹے لیٹے ہوئے تھے. بی بی پریشان ہوئی کہ یہ 2 بچے مقتل میں رات کی تاریکی میں یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہیں. جب بچوں کو جگانے کے لیے آئیں اور پلٹایا تو دیکھا سینے پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے. اللہ اکبر. ایسے ایک اور روایت بیان ہوتی ہے، یہ لعین جب بچوں کو لے کر قافلے کو چلے ہیں، ایسا ہوا ہے کہ بچے اماریوں سے گر کر کچل گئے. اور بچوں نے کیا جھیلا ہے اللہ جانتا ہے. ایسا بس جرأت کرتے ہوئے آخری جملات کی طرف، زندان شام میں سید الشہداء کی ایک بچی کا انتقال ہوا ہے. قطعاً اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی بچی سید الشہداء کی زندان شام کے اندر یقیناً فوت ہوئی ہے. اب عجیب معاملہ یہ ہے، میں نے خود قم کے اندر مشہور روایت ہے، علماء بیان کرتے ہیں، اس کے اوپر شاہدین بھی موجود ہیں. ایک موقع پر یہ جو قم شام کے اندر زندان کے اندر بچی کا لاشا موجود ہے، قبر مقدس موجود ہے. کچھ سالوں پہلے، کئی سالوں پہلے اس قبر مقدس کو پانی کے جانے کی وجہ سے کھولنا پڑ گیا تھا. جب اس کو کھولنا پڑ گیا تھا، مجھے یاد ہے میں نے بھی اپنے علماء سے کانوں سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جب اس بچی کو اٹھایا گیا ہے تو عزیزو کرتا جلا ہوا تھا، اس پر خون کا نشان باقی تھا. سید الشہداء کی مظلوم بچی کی مظلومیت
گویا کئی 100 سال کے بعد پھر دوبارہ دنیا کے سامنے ثابت کی گئی کہ دیکھو یتیموں کے پالنے والے کے خود یتیم بچی کے ساتھ تم نے کیا کیا. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ما تم ينصر.